اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب المجید وقول الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى۔ سورۃ نجم آیت نمبر 39 میں خداوند عالم فرماتا ہے کہ انسان کو وہی کچھ ملتا ہے جتنی وہ کوشش کرتا ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو انسان کوشش کرے تو خداوند عالم اس کی کوشش، محنت اور زحمت کو ضائع نہیں کرتا۔ رزق حلال کمانا عبادت ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ العبادت و 70 جزءا، عبادت جو ہے وہ 70 جز ہیں، 70 حصے ہیں۔ افضلها طلب الحلال، اور ان میں سے بہترین حصہ جو ہے حلال روزی کمانا ہے۔ تو ہمارا موضوع ہے جی رزق کمانا ثواب ہے اور بیکار بیٹھنا مذمت اور حقارت کا باعث ہے۔ تو جب حدیث میں یہ بتایا گیا ہے کہ عبادت کے اگر 70 حصے کریں تو ان میں سے جو افضل حصہ ہے وہ رزق حلال ہے۔ اگر کوئی آدمی لکڑیاں جمع کرتا ہے اور لکڑیاں بیچتا ہے تو کوئی عیب نہیں ہے۔ آج کل لوگ کاغذ جمع کرتے ہیں، شاپر جمع کرتے ہیں، کچرے سے چیزیں اٹھاتے ہیں اور وہ بیچتے ہیں، تو حلال رزق کما رہا ہے۔ روزی کمانے میں کوئی مذمت نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی عیب نہیں ہے۔ جو پڑھے لکھے نہیں یہی کام کرنا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی لکڑیاں بیچے اور روزی کمائے اور اپنا خرچہ گھر کا پورا کرنے کے بعد باقی صدقہ دے دے تو یہ اس سے بہتر ہے کہ دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلائے، یعنی اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے، یعنی دینے والا ہاتھ بہتر ہے لینے والے ہاتھ سے۔ اب یہ اوپر ہاتھ اور نیچے ہاتھ والی ایک مثال یاد آ گئی ہے۔ ایک بزرگ آدمی ہے جس کا نام ہے حاجی غلام دستگیر صاحب، حافظ آباد کے رہنے والے ہیں۔ ایک دفعہ واقعہ ہے کہ انہوں نے ایک سید کو کچھ پیسے دینے تھے، تو انہوں نے کیا کیا، وہ پیسے لیے، اس کے گھر گئے، دروازے پر بلایا۔ وہ سید دروازے پر آیا تو کہنے لگے یہ آپ ہماری طرف سے پیسے رکھ لیں، یعنی ہاتھ اوپر تھا، سید کا ہاتھ نیچے تھا۔ جب وہ گھر آیا تو رونے لگا۔ جب بیوی نے پوچھا کہ آپ کو کیا ہو گیا تو اس نے کہا آج میں نے بہت بڑا گناہ کیا، اور گناہ یہ کیا ہے کہ آج دیکھا ہے کہ سید کا ہاتھ نیچے تھا اور میرا ہاتھ اوپر تھا۔ آئندہ میں جو بھی سید کو چیز دوں گا ایسے نہیں دوں گا، بلکہ یوں کروں گا کہ میرا ہاتھ اوپر ہو، میرا ہاتھ نیچے ہو، اس کا ہاتھ اوپر ہو، یعنی چیز دوں گا ایسے جیسے ایک آدمی پیش کرتا ہے یہ لو، تو جو ہی وہ اٹھائے گا تو اوپر والا ہاتھ ہوگا۔ اور اگر یوں کریں مجھے دو تو یہ نیچے ہو گیا، یہ ہاتھ اچھا نہیں ہے۔ ہاتھ یہ بہتر ہے جو دینے والا ہوتا ہے، عطا کرنے والا بہتر ہوتا ہے۔ یہاں ایک حدیث یاد آ گئی کہ سخی وہ ہوتا ہے جو سوال کرنے کے بعد عطا کرتا ہے، لیکن کریم وہ ہوتا ہے جو سوال کرنے سے پہلے عطا کرتا ہے۔ اس لیے قرآن میں آپ خدا کی ایک صفت کریم پڑھ دیں، اور اہل بیت کا بھی یہ بعض اوقات لقب آتا ہے کریم، یعنی سوال کرنے سے پہلے عطا کرنے والے۔ تو اس کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم
اپنے اہل و عیال کے لیے روزی کماتے تھے، اور کہتے ہیں کہ جو شخص اپنے اہل و عیال کے لیے روزی کمانے کے لیے سفر کرتا ہے، جاتا ہے اور سفر سے پھر واپس آتا ہے، اور یہ سفر اس لیے ہے کہ وہ اپنے بیوی بچوں کے لیے رزق کمائے، تو قیامت کے دن یہ شخص عرش الہی کے سائے میں ہوگا۔ عرش الہی کے سائے میں قیامت کے دن ہر آدمی نہیں ہوگا، خاص آدمی ہوں گے، جن میں سے ایک صدقہ دینے والا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ بیوی بچوں کے لیے حلال رزق کمانے کے لیے جب وہ کوئی سفر کرتا ہے۔ تو اس کے علاوہ روایات میں ملتا ہے کہ سب سے بہترین رزق وہ ہے جو آدمی اپنے ہاتھ سے کمائے، مزدوری کر کے کمائے۔ اب مزدوری جو ہے اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ بلڈنگ بنانا اور بلڈنگ کا میٹیریل دینا اور سیمنٹ کو مکس کر کے اینٹیں لگانا، مستری اور مزدور جو ہوتا ہے وہ بھی ایک مزدوری ہے، لیکن ایک آدمی پڑھ لکھ کے کام کر رہا ہے دفتر میں، بینک میں، تو وہ بھی مزدوری ہے، وہ بھی مزدوری ہے۔ پڑھے لکھوں والوں کی کام اور ہیں، ان پڑھوں کے اور ہیں، ہر آدمی اپنی روزی کما رہا ہے۔ تو حضرت علی علیہ السلام سے نقل ہے کہ آپ نے فرمایا کہ حضرت داؤد علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی کہ اے داؤد، حالانکہ حضرت داؤد اللہ کے پیغمبر تھے، کہا اے داؤد تم میرے نیک اچھے بندے ضرور ہو، مگر ایک شرط ہے کہ میرے بیت المال سے، اپنی کمائی بیت المال سے نہ لینا، بہتر ہے آپ بیت المال سے گھر کے اخراجات نہ لیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام 40 دن تک روئے، اور اس کے بعد خداوند عالم نے لوہے کو وحی نازل کی کہ اے لوہا نرم ہو جا، تو خدا کے حکم سے لوہا نرم ہو گیا، اور حضرت داؤد علیہ السلام ہر روز ایک زرہ بناتے تھے اور پھر اس کو 1000 درہم میں بیچتے تھے، اور اس طرح اپنا رزق اور روزی کماتے تھے۔ اس کے بعد انہوں نے بیت المال سے کھانا چھوڑ دیا۔ افسوس یہ ہے کہ آج کل جن لوگوں کے ہاتھ میں بیت المال ہے، سفر بھی کرتے ہیں تو پیٹرول بھی بیت المال سے، حج میں جا رہے ہیں تو حج کا پیسہ بھی بیت المال سے، کہیں اور سفر جا رہے ہیں تو وہ بھی بیت المال سے، گھر کا پیسہ استعمال نہیں کرنا، بیت المال کو مفت اور بے رحم طریقے سے کھانا، اللہ کی قیامت کے دن پوچھا جائے گا، اس لیے کہ بیت المال تو لوگوں کا حق ہے، اور ان لوگوں کا حق ہے جو مستحق ہیں۔ ہر آدمی کو تو حق حاصل نہیں ہے کہ وہ بیت المال سے خرچے پورے کرے، تو بیت المال سے نہیں خرچ کرنا چاہیے، اپنے ہی ہاتھ سے کمائیے۔ اسی طرح حضرت امام جعفر صادق سے ایک روایت ہے کہ حضرت علی علیہ السلام جیسی شخصیت لکڑیاں جمع کر کے لاتے تھے اور کنویں سے پانی کھینچتے تھے، زراعت کرتے تھے، گھر میں جھاڑو دیتے تھے۔ حضرت بی بی فاطمہ چکی پیستی تھیں، آٹا گوندتی تھیں، روٹی بناتی تھیں، سارا اپنے ہاتھ سے کام کرتے تھے اہل بیت۔ اور لیکن آج تو اپنے ہاتھ سے کام کرنا بہت بڑا عیب سمجھا جاتا ہے، اور ایک دوسرے کے مقابلے میں نوکر رکھے جاتے ہیں۔ اگر ایک آدمی نے ایک نوکر رکھا ہے تو دوسرا 2 نوکر رکھے گا، وہ یہ کہے گا کہ ہم نے تو 2 نوکر رکھے ہوں گے، اور فخر کرے گا، حالانکہ یہ نہیں پتا کہ اپنے ہاتھ سے ہر چیز، آتا گھر کی چیز بھی اپنے ہاتھ سے تیار شدہ کرنا ثواب ہے۔ اگر بیوی، ہاں آج زمانہ کچھ بہت مصروف ہو گیا ہے، کچھ لوگ جو ہیں ایسے بیزی ہو گئے ہیں کہ وہ ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے کھانا تیار کرنے کا،
وہ نوکر رکھ سکتے ہیں، وہ کھانا بنا کے، وہ اس لیے کہ ان کے پاس ٹائم نہیں ہے۔ تو یہ رہا کہ اپنے ہاتھ سے کمانا بہترین کمائی ہے۔ اور پھر حضرت علی علیہ السلام نے جو رزق اپنے ہاتھ سے کمایا تھا، روایت میں ہے کہ 1000 غلام بھی آزاد کیا تھا۔ اتنا فخر ہے اپنی ہاتھ کی کمائی سے، بیت المال سے آپ نہیں کھاتے تھے۔ ایک دفعہ حضرت عقیل آئے، مولا امیر سے کہا کہ گزارا نہیں ہوتا، کچھ وظیفہ بڑھا دیں۔ تو مولا امیر نے ایک سلاخ لوہے کی گرم ہاتھ پر جب لگائی تو حضرت عقیل ڈر گئے اور کہا یہ تو بہت گرم ہے۔ تو مولا امیر نے فرمایا تو دوزخ کی آگ تو اس سے بھی زیادہ گرم ہے، آپ کو وہی کچھ ملے گا جو آپ کا حق ہے۔ بیت المال میں سب کا حق ہوتا ہے، بیت المال کو عدالت کے ساتھ تقسیم کیا جاتا ہے، یہ نہیں ہے کہ اپنوں کو دیا جائے۔ بیت المال ہے بھائی، بیت المال کا قیامت کے دن پوچھ ہوگی، ذمہ داری ہوگی۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کھیتی باڑی کرتے تھے، ایک دفعہ زراعت کر رہے تھے، کام کر رہے تھے، ایک شخص آیا اور کہا یبن رسول اللہ، آپ خود کام کر رہے ہیں، آپ کے نوکر، آپ کے خادم وہ کہاں ہیں؟ تو آپ نے فرمایا مجھ سے بہتر لوگوں نے اپنے ہاتھ سے کام کیا۔ تو شخص نے پوچھا وہ کون بہتر ہیں آپ سے؟ تو آپ نے فرمایا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم، مولا امیر علیہ السلام، وہ مجھ سے بہتر تھے اور انہوں نے اپنے ہاتھ سے کمائے تھے۔ اور جو آدمی نہیں کماتا، بیٹھا رہتا ہے، سست ہے، تو وہ ایک حقیر ہے۔ امام باقر علیہ السلام نے فرمایا الکسل یضر بالدین والدنیا، کافی میں یہ حدیث ہے، یطوف العقول میں بھی ہے، کہ جو آدمی سست ہے، سستی کرتا ہے، وہ دنیا میں بھی نقصان اٹھاتا ہے اور آخرت میں بھی نقصان اٹھائے گا۔ امام صادق علیہ السلام اپنی اولاد سے فرمایا کرتے تھے کہ 2 چیز ہیں جس سے انسان حقیر ہوتا ہے، لوگوں کی نظروں میں حقیر سمجھا جاتا ہے۔ وہ 2 کون سی چیزیں ہیں؟ نمبر 1 سستی، بس سارا دن سویا رہا، بیٹھا رہا، کوئی کام نہیں کیا، یہ سستی ہوتی ہے۔ نمبر 2 حوصلہ نہ، بعض لوگ کہتے ہیں جی میرا کام کرنے کا حوصلہ ہی نہیں ہے، بس جی نہیں کرتا۔ تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو دنیا اور آخرت کی دونوں سعادت سے محروم رہ جاتا ہے سست آدمی۔ جو تنبل اور سست ہوتا ہے وہ دین، دنیا اور قیامت دونوں کی سعادت سے محروم رہتا ہے۔ نیز روایات میں ملتا ہے کہ جو شخص، دیکھو اسلام میں بھیک مانگنے کی سخت مذمت ہے۔ بھیک مانگنا جو ہے نا، یہ تو آج کل پاکستان میں پروفیشنل بھکاری آ گئے ہیں، مانگنا عیب ہے۔ سائل کو پہچاننا ہے تو اس کے حالت، اس کے کپڑوں سے یا اس کے کھانوں کے ذریعے سے پہچان ہوتی ہے۔ سائل سوال نہیں کرتے، وہ سائل حقیقی آج دنیا میں نہیں ہے۔ آج جو لوگ سائل ہیں اور بھیک مانگ رہے ہیں، ان کے تو بینک بیلنس ہیں، تو اس طرح سائل کو دینا صدقہ جو ہے وہ تو جائز ہی نہیں ہے۔ ابن عباس نقل کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی شخص کو دیکھتے تھے تو خوش ہوتے تھے۔ ایک دفعہ ایک شخص آیا تو آپ نے پوچھا آپ کے پاس کوئی ہنر ہے؟ تو اس شخص نے کہا نہیں، مجھے کوئی ہنر نہیں آتا۔ تو آپ نے پایا کاش تو لوگوں کی نظروں میں گر گیا۔ تو آپ نے فرمایا کیسے؟ آپ نے فرمایا اس لیے کہ تیرے پاس ہنر نہیں ہے، اور جس اور آدمی کے پاس بھی ہنر نہیں ہے، جن جن لوگوں کے پاس ہنر نہیں ہے وہ دین کے ذریعے روزی کمائیں گے، یعنی دین فروش ہوں گے۔ اور آج یہی حالت ہے
کہ جس کو کچھ دین آتا ہے وہ بس دین کے ذریعے کمائی کر رہا ہے اور کھا رہا ہے، دین کے علاوہ کمانا وہ اپنے آپ کو جائز نہیں سمجھتا۔ ہر آدمی ہے دینی کام کر رہے ہیں، لیکن کیا ہے اس کے لیے پیسہ لے رہا ہے، حالانکہ دینی کام تو فری میں ہونے چاہیے۔ تو دیکھیے بعض ہمیں چیزیں جانوروں سے سیکھنی چاہیے۔ مولا امیر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کوے سے 3 چیزیں سیکھو، صبح سویرے اٹھنا، رزق کی تلاش میں، صبح سویرے رزق تلاش میں اٹھتا ہے 1، نمبر 2 دشمن سے ہوشیار رہنا، نمبر 3 چھپ کے جمع کرنا۔ تو دشمن سے ہوشیار رہنا یہ بھی ایک بہت بڑی عقل مندی ہے۔ عاقل جو ہوتے ہیں، عقل مند جو ہوتے ہیں وہ ہوشیار رہتے ہیں۔ ایک ہے حکایت کہ کہتے ہیں کہ ایک کوا جو ہے اپنے بچے کو سمجھا رہا تھا کہ بیٹا اگر انسان نیچے ہاتھ کرے، کوئی چیز اٹھانے لگے تاکہ تجھے مارے تو تم جلدی اڑ جانا۔ تو اس کا کوے کا بچہ کہنے لگا باپ اگر اس کے پہلے ہاتھ میں ہو۔ اس وقت کوے نے کہا بیٹا تم مار نہیں کھانے والے، کبھی بھی دیکھنا کہ اشارہ ہی کرو گے تو کوا اڑ جاتا ہے۔ تو صبح سویرے اٹھنا رزق اور روزی کے لیے یہ کوے سے سیکھو، اور دشمن سے ہوشیار رہنا بھی کوے سے سیکھو۔ اب رزق، لوگ ہمارے پاس آتے ہیں کہ جی رزق میں اضافہ نہیں ہوتا، کوئی دعا بتائیں۔ تو دیکھیے چند ایک طریقے میں بتاتا ہوں جو آیات و روایات کے اندر ہیں۔ نمبر 1 سورت واقعہ کا عشاء کے بعد پڑھنا، رزق میں برکت ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ صبح سویرے اٹھنا، صبح کی نماز پڑھنے کے بعد طلوع فجر اور طلوع آفتاب تک مصلی پر بیٹھنا، تسبیح پڑھنا۔ جو ہی آفتاب طلوع ہوگا، سورج نکلے گا، آپ مصلی سے اٹھیں۔ یہ بیٹھنا ہی بہت بڑا ثواب ہے اور رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جب آپ 5 نمازوں میں آخری سجدے میں پڑھیں گے نا، یا خیر المسئولین و یا خیر المعطین ارزقنی ورزق عیالی من فضلک فإنک ذو الفضل العظیم، تو پھر بھی اللہ تعالیٰ رزق میں برکت عطا کرتا ہے۔ اسی طرح نماز پنجگانہ پڑھنا رزق میں اضافہ ہوتا ہے، امر بالمعروف کرنا رزق میں اضافہ ہوتا ہے، اور اسی طرح صدقہ دینے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ مصیبت ایک یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر عقائد جو ہیں وہ بڑے ضعیف ہیں، عقیدہ محکم نہیں ہے۔ جو عقائد ہیں ویسے تو کہتے ہیں ہم بڑے موحد ہیں، ہمارے یقین پختہ ہیں، لیکن کوئی یقین پختہ نہیں ہے، اس لیے کہ امتحان کے وقت انسان کا پتہ چلتا ہے کہ اس کا یقین کتنا ہے۔ آج ہر آدمی کہتا ہے یہ فلاں جگہ پر معجزہ ہو گیا، حالانکہ معجزہ جو ہے، معجزے کے بارے میں سب علماء کا اتفاق ہے کہ یہ اللہ اور رسول کے درمیان، اور جب قوم تقاضا کرتی ہے رسول سے اور رسول اللہ سے کہے تو اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، اور اس کے بعد جو اولیاء الہی ہیں وہ کرامتیں ہوتی ہیں، لیکن معجزے سے ملتی ہیں تو بعض اوقات ان کو بھی معجزہ کہا جاتا ہے۔ لہٰذا آج اس زمانے میں کوئی معجزہ نہیں ہو سکتا، اگر کوئی کہتا ہے تو وہ جھوٹ ہے۔ اگر کوئی کہے کہ فلاں جگہ معجزہ ہو گیا، جس کو یقین ہے کہ نہیں ہے تو نہیں ہوگا، لیکن بعض لوگ یہ سوچتے ہی نہیں ہیں اور بس شروع کر دیتے ہیں جی فلاں جگہ میں ہم نے معجزہ دیکھا، یہ معجزہ ہو گیا، فلاں نے یہ کیا، فلاں نے وہ کیا۔ بھائی خدا کی ذات کے علاوہ کوئی اور معجزہ نہیں دکھا سکتا۔ دیکھیے ہمارے معاشرے میں ایک اور عجیب چیز پھیلی ہوئی ہے، وہ یہ ہے کہ ہم اپنا عیب نہیں دیکھتے، ہم لوگوں کے عیبوں کو بڑا غور سے اور دقت سے دیکھتے ہیں، ہمیں اپنے نظر نہیں آتے۔ اس پر بہترین میں ایک حکایت آپ کو عرض بیان کر دوں، وہ یہ ہے کہ حکایت یہ ہے کہ ایک دمبے کا بچہ اور ایک بکری کا بچہ
یہ دونوں آپس میں دوست تھے، اکٹھے رہتے تھے، اکٹھا چرنا پھرنا۔ ایک دن ہوا یہ کہ ایک چھوٹی سی پانی کی نالی آئی، اب اس نے چھلانگ لگانی تھی، تو بکری کا بچہ کہتا ہے تم پہلے چھلانگ لگاؤ، وہ دمبے کا بچہ کہتا ہے تم پہلے چھلانگ لگاؤ۔ تو آپ کو پتہ ہے بھیڑ اور دمبے کا جو جانور کا بچہ ہوتا ہے یہ شریف ہوتا ہے، تو کہتے ہیں کہ دمبے کے بچے نے چھلانگ مانگائی اور چھلانگ لگانے کے بعد اس نے وہ پار کر لی نالی پانی کی۔ جو ہی اس نے دیکھا بکری کے بچے نے تو کہنے لگا دیدم دیدم کے دیدم، یہ فارسی ہے، میں نے دیکھ لیا، شرمایا کہ تیری دم اوپر ہو گئی ہے۔ تو دمبے کے بچے نے واپس مڑ کے دیکھا اور کہا مجھے یہ بتاؤ کہ تو میرا دوست ہے، ہم اکٹھا کھاتے اور پیتے ہیں، اکٹھا کھیلتے ہیں، میری دم ایک لہجہ کے لیے اوپر اٹھی ہے اور تو اتنا شور کر رہا ہے، تیری دم ہے ہی اوپر، لیکن میں نے تمہیں ایک دن تک یہ نہیں کہا۔ افسوس یہ ہوتا ہے کہ ہمارے عیب اپنے بہت زیادہ ہوتے ہیں، لیکن ہم اپنے عیبوں کو بھول جاتے ہیں اور ہم لوگوں کے عیبوں کو اچھالتے ہیں، حالانکہ کسی کا عیب چھپانا چاہیے، اس لیے کہ خدا ستار العیوب ہے، یعنی وہ عیبوں کو چھپانے والا ہے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ آج ہم جہاں کہیں بھی بیٹھیں یا غیبت کر دیتے ہیں یا شکوہ کر دیتے ہیں، تو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ خداوند عالم ہمیں صحیح معنوں میں اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔